اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ ہے مگر اس پر 2 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، مدینے کی حفاظت پر فرشتے مامور ہیں۔ کوئی اور دنیا کا شہر ہے تو بتائیے نا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، ہم کیا مدینے سے محبت کریں، اللہ کے حبیب مدینے سے کتنی محبت فرماتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب لوگ موسم کا پہلا پھل دیکھتے، مدینے میں جب پہلا پھل لگتا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ اس پھل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے، اے الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، ہمارے سا اور مد یہ پیمانے ہیں ناپ تول کے، اے اللہ اس میں برکت عطا کر۔ یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، بے شک میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی ہے اور بے شک اے اللہ میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اور اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اتنی ہی اور مدینے میں برکتیں مکے سے دگنی عطا فرما۔ ڈبل برکتوں کے لیے نبی پاک خود اللہ سے مدینے کے لیے برکتوں میں دعا فرماتے، مدینے کے پھلوں میں برکت کے لیے دعا فرماتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس شہر سے نبی پاک کو محبت ہو، جس شہر کو نبی پاک نے اپنا مسکن بنایا ہو، آقا تشریف نہ لے گئے ہوں تو وہ بیماریوں کا گھر کہلائے، وہ یثرب کہلائے، مگر اللہ کے حبیب چلے جائیں تو کیا خوبصورت بات امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، جانتے آپ فرماتے ہیں کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔ اسی کلام میں لکھتے ہیں نا، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے۔ واٹ از دا ریزن؟ شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، نبی پاک ہی مدینے میں ہے، تو پھر کیوں نہ تڑپے عاشق رسول بار بار وہاں جانے کو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہر بھائی بلانے پر شفاعت، مرنے پر شفاعت، اور جب مدینے میں کوئی آ جائے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے پھر بھی مدینہ چھوڑ کر مت جانا، مدینے میں آنا تو بے صبری نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا کوئی امتی مدینے کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا مگر میں قیامت کے دن اس کا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ بنا کہ جو مدینے میں کسی تکلیف پر، مشکل پر صبر کرے گا، بے صبری نہ کرے تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مدینے میں صبر کرنے والوں کی خیر، مدینے میں بیمار ہونے والوں کی خیر، مدینے میں آنے والوں کی خیر، مدینے میں مرنے والوں کی خیر۔ تو ایسا خیر والا شہر ہو تو کیوں نہ وہاں جانے کو تڑپے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں ہم تو کرتے ہیں، آج آپ کو ان لوگوں سے بات کرانی ہے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار سفر کیا یا جب بھی سفر کیا مگر آج بھی مدینے کی یاد انہیں تڑپاتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار جب گنبد خضرا کو دیکھا، جب کعبہ مشرفہ کو دیکھا تو کیا کیفیات تھیں۔ میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے کیوں نہ اس ہستی کی حاضری مدینہ کے مناظر دیکھے جائیں جس نے ساری دنیا کو، میں کہوں کروڑوں عاشقان رسول کو راہ مدینہ دکھایا، راہ مدینہ کا شوق عطا کر دیا، لندن و پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا۔ خود ہی اپنے شعر میں فرماتے ہیں نا، کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ، ہے پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ۔ مجھے ایک بات بڑی لطیف یاد آ گئی، شاید ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی۔ یہ شعر میں بچپن سے ہم نعت پڑھتے تھے، بڑا پرانا کلام ہے میرے لیے، سنتے جب ہم چھوٹے تھے جب بھی پڑھتے تھے، وہ ہے نا اس کا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، یہ شعر بہت بار پڑھا تھا، پیرس پہ مرنے والے ایک بار
پچھلے سالوں میں کچھ سالوں پہلے پیرس جانا ہوا اور نگران شورا کا بیان تھا، اس سے پہلے مجھے نعت پڑھنے کا موقع ملا، تو میں نے ادھر جو ہے نا پھر یہ کلام پڑھا اور میں نے کہا دیکھیں آج پیرس والوں تمہیں بتاتے ہیں کہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. دنیا جاتی ہے پیرس دیکھنے، میں کئی بار گیا ہوں، لیکن سچ بتاؤں ساری دنیا دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. وہ چاشنی، وہ رونق، وہ برکت دنیا میں کہیں نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین. بس اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ مدینے سے ایسی محبت دے دے کہ مدینے کے ذرے ذرے سے پیار ہو جائے. تو آئیے جس نے یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا، ہمیں یہ راستے بتائے اور مدینے کا عشق عطا کیا، اس عظیم ہستی نے جب پچھلے سال نبی پاک کے روضے پر حاضری دی، اس کا منظر کیا تھا. چل مدینہ کے قافلے میں سبحان اللہ، آئیے اس منظر سے ہی اپنی اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے ہمیں با ادب، با ذوق اور با شوق حاضری عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی حاضری مدینہ کے مناظر دیکھتے ہیں. نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ. أسألك الشفاعة يا رسول. نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی ایک ایسا منظر تھا. امیر اہل سنت نے پہلے بھی کئی بار نبی پاک کے روضے پہ حاضری دی، لیکن اس وقت مدنی چینل نہیں تھا اور مدنی چینل کے بعد یہ مناظر کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا. عبدالحبیب بھائی، یہ امیر اہل سنت کی حاضری کم و بیش 17 سال کے بعد جی یہ ہوئی، جس کے مناظر ابھی ہم نے دیکھے، اور آپ کو ہم ان 17 سالوں میں کئی بار ہم نے دیکھا مدینہ پاک حاضری. اللہ کا خاص کرم ہے آپ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اللہ اور اس میں برکت دے. آمین آمین. اب آپ کی امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ حاضری جو ہوئی، آپ نے کیا اس میں ڈیفرنس محسوس کیا اپنی ان حاضریوں میں اور امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری میں؟ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ پہلے بھی اگر کوئی حاضری ہوئی تھی تو وہ پیر صاحب ہی کی برکتوں کا نتیجہ ہے. مرید کو جو کچھ ملتا ہے وہ پیر کے صدقے ملتا ہے. الحمدللہ مجھے 94 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ امیر علیہ سنت حج پہ تھے، تو میں اس سال اپنے طور پہ گیا تھا اور وہاں ملاقات ہوئی تھی مکہ پاک میں، اور مینا ہم ساتھ گئے تھے، میں باپا کے قافلے کے ساتھ گیا تھا. البتہ میرے والدین کو کئی بار چل مدینہ کی سعادت ملی تھی، تو مجھے بہت ساری باتیں تو پتہ تھی. اور ہمارے ساتھ جب ہم نے مدینہ شریف جانا شروع کیا تو باپو شریف، قبلہ باپو شریف تھے، حاجی شبیر ہوتے تھے اور وہ اسلامی بھائی ہوتے تھے جو چل مدینہ ہو چکے تھے. تو ہمیں قدم قدم پر بتاتے تھے کہ امیر علیہ سنت طواف یوں کرتے تھے، امیر علیہ سنت کا حاضری کا یہ انداز تھا، الوداعی حاضری میں یہ کلام ہوتے تھے، یوں امیر علیہ سنت روتے ہوئے واپس آتے تھے. تو یہ سب امیجینیشن تھی اور نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نقل سن کر کرنا اور ہے اور دیکھ کر کرنا اور ہے. تو یہ تو زندگی کی معراج تھی. اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی ساری زندگی دعوت اسلامی میں جو گزری اس میں آپ کے لیے کون سا خوشگوار ترین لمحہ یا آپ بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں،
تو میں تو شاید اپنی مغفرت کا ذریعہ بھی اور اپنی زندگی کی معراج یہ سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے ساتھ یہ حج کا سفر ملا. اور مجھے تو یقین ہی نہیں تھا. یقین کریں، یہ تو یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا ہوش اڑ جائے آدمی کے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امیر اہل سنت ایک تو تشریف لے جائیں گے اور پھر اپنا ساتھ بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ جو خاص پہلی حاضری تھی، اس سے پہلے جو ایک کام ہوا ہے نا اظہر بھائی، وہ کام تو کبھی نہیں بھولوں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہوا کہ امیر اہل سنت گھر سے تیار ہو کر، ہم سب ایک ہی گاڑی تھی تو اس میں نبی پاک کے روضے کی طرف حاضری کا پلان بن گیا کہ اب اس وقت جانا ہے. تو امیر اہل سنت اپنے گھر سے باہر نکلے اور گھر کے سامنے خالی میدان تھا. تو خالی میدان میں امیر اہل سنت جانے لگے، گاڑی کی بجائے خالی میدان کی طرف جانے لگے. تو اب کیفیت ایسی تھی کہ کسی میں ہمت تو تھی نہیں کہ پوچھے کیوں ادھر جا رہے. تو ہم سب بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو امیر اہل سنت جا کر اس خالی میدان میں ایک پتھر پر جا کر تشریف فرما ہوئے، اپنے جیب سے آپ نے سلائی نکالی اور خاک مدینہ میں اس سلائی کو لگایا اور خاک مدینہ سے سرما لگانا شروع ہو گئے. تو آج تک یہ باپا کے کلام میں تو سنا تھا کہ خاک مدینہ سے سرما لگانا چاہیے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں اور سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلاموں میں سنا کہ تیری کف شپا یوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، اور کہیں جناب آنکھوں میں سرما لگانے کا. لیکن اب اچھا ایک تو یہ ہو گیا، ہم سب دیکھ رہے ہیں، مگر اب امیر اہل سنت نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اب اسی سلائی سے انہوں نے نگران شورا کی آنکھوں میں سرما لگایا. تو اب امید جاگی کہ شاید یہ باری. اچھا اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک پھر حاجی یافور آگے بڑھے تو ان کو بھی یہ شرف مل گیا. تو اب امید، لیکن امیر اہل سنت نے کرم یہ کیا کہ ہم جتنے قافلے والے ساتھ تھے ان پر تو کرم کیا، وہ اسلامی بھائی جو گاڑی لے کر آئے تھے، جو مدینے میں رہتے تھے، ماشاءاللہ ان کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ سلائی پھیری. تو یہ واقعی زندگی کا شرف تھا کہ پیر کے ہاتھوں سے حاضری مدینہ سے پہلے ہاتھوں سے سرما، خاک مدینہ کا سرما جو ہے وہ لگانے کا شرف ملا. اور پھر ہم یہاں حاضر ہوئے. تو اب یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ امیر اہل سنت نے، مجھے یہ میں نے سنا تھا، میں گیا تو نہیں تھا پہلے، چل مدینہ نہیں ہوا تھا، کہ چل مدینہ میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ امیر اہل سنت روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے جا کر جو شرکا ہوتے ہیں ان کو دیدار کرواتے ہیں گنبد خضرا کا. تو میں نے کہا اس بار بھی ایسا ہوگا، اور اگر ہوگا تو کیا ہمیں شرف ملے گا کہ نہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب ہم یہ حاضری دینے گئے تو جتنی دیر ہم کھڑے رہے، امیر اہل سنت اپنی نگاہیں نیچی کر کے درود پاک پڑھتے رہے اور حاضری ہوتی رہی اور اپنی التجائیں پیش کرتے رہے. رکعت کا ایک سما تھا. پھر اس کے بعد اب جب گاڑی میں بیٹھے تو مجھے احساس ہو گیا کہ ہمارے قافلے میں سے کسی نے بھی جو ہے نا وہ گنبد خضرا کا بھی دیدار نہیں کیا، کیونکہ ایوری بڈی از ویٹنگ کہ امیر اہل سنت کروائیں گے دیدار. پرانے کلام میں ہم جو سنا کرتے ہیں، مرشد کی آنکھوں سے روضے کو ہم دیکھیں. ہاں تو اب یہ وہ کیفیت ہاں، ہے. میں تو نیو کمر تھا نا، نگران شورا، حاجی یافور، یہ سب چل مدینہ ہو چکے تھے. تو میں تو کہتا نا ان سب کو فالو کر رہا تھا کہ اب اگلا اسٹیپ کیا ہوگا. اپنے طور پہ تو پہلے حاضریاں دی تھی. تو اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے نگران شورا سے عرض کیا کہ حضور امیر اہل سنت نے بھی ابھی گنبد خضرا کا دیدار نہیں کیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ قافلے والوں کا بھی باقی ہے. تو پھر کچھ گفت و شنید ہوئی اور اب ہم جنت البقیع کی طرف گاڑی لے کر گئے، اور وہاں ہم جنت البقیع میں جب جہاں قدمین شریفین ہیں، جنت البقیع والوں کے بھی قدمین ہیں، وہاں سے گنبد خضرا کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے اور وہاں پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب امیر اہل سنت نے باری باری سب کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اب چہرہ اوپر کیا اور کہا گنبد خضرا کا دیدار کریں. تو وہ منظر میں نہیں بھولتا، الحمدللہ وہ شرف بھی مجھے عطا ہوا. اور یہ یقیناً پہلے چل مدینہ والوں کو عطا ہوا تھا، لیکن میرے لیے، مجھ جیسے گناہ گار کے لیے واقعی زندگی کا بہت بڑا انعام تھا اور یہ بڑوں کا احسان تھا. لیکن نو ڈاؤٹ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری ہو، سبحان اللہ، قدم قدم پر علم دین مل رہا تھا، قدم قدم پر سیکھنے کو مل رہا تھا. پیار امیر اہل سنت کی جو عاجزی تھی، اور سبحان اللہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو آن ایئر بیان نہیں کر سکتے ہم، لیکن امیر اہل سنت کا جو انداز تھا وہ واقعی دیکھنے سے تعلق تھا. وہ ہے نا، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. اللہ ایسی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اس بار پھر امیر اہل سنت مدنی قافلہ لے کر جا رہے ہیں. اللہ کرے ہم سب کو یہ شرف نصیب ہو جائے. میں نعت خواں نہیں ہوں، لیکن مجھے پرانا کلام ہے. جی ضرور سنائیں. آپ کی امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری پہ. جی بلال بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال لے لیتے پھر انشاءاللہ. سوال بھی یہ حاضری مدینہ، باپا کا بھی تذکرہ ہوا، قبلہ امیر اہل سنت کا حاضری مدینہ. تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ کون کون سی مارکیٹوں سے بھی شاپنگ کی؟ تبرکات مدینہ تو امیر علیہ سنت نے بھی لیے ہوں گے اور قافلے والوں نے بھی لیے ہوں گے، تو وہ کون کون سی مارکیٹیں تھی جہاں سے امیر علیہ سنت نے شاپنگ؟ امیر اہل سنت کی تو بالکل ہی مارکیٹ جانا ہی نہیں ہوا، اور وہاں تو کیفیت ہی اور تھی. مطلب وہ تقریباً 2-2.5 دن کی حاضری تھی، تو ایک ایک لمحہ ہی سمجھے کہ ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا. وہ ہے نا کہ
روتا ہوا ہی پہنچا تھا روتا ہوا ہی آیا ہوں، ہے ہجر کی دو گھڑیاں پھر ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے۔ حاضری بھی مختصر تھی اور بس ایک ذوق شوق ہی تھا۔ میں پرسنلی تو خواب سمجھتا تھا، میں اپنی کیفیت یہ بتاؤں کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا، مجھے ایک دو بار تو ایسا ہوا کہ میں نیند سے اٹھ گیا، سوتے سوتے میں جاگ گیا اور میں سوچتا تھا یہ واقعی امیر اہل سنت آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، یعنی واقعی یہ میری کئی بار کیفیت بنتی تھی کہ یعنی امیجنیشن میں ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ بندہ کی اوقات نہ ہو اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر دے دیا جائے تو اس کی خوشی جو ہے وہ بہت دوبالا ہو جاتی ہے، تو میں تو اسی کیفیت میں وہ سفر کیا۔ نصیب کی بات یاد آ رہی الحمدللہ، ہے، کہتا ہے چلیے مدینے چلو چھڈ گھر بار دئی، چلیے مدینے چلو چھڈ گھر بار دئی، روزے والی جالیاں تو تن من وار دئیے، چلیے مدینے چل چھڈ گھر بار دئیے، چنگا جے نصیبہ ہووے چنگی رہنمائی ہووے، یہ نصیب کی بات ہے، چنگا جے نصیبہ ہووے چنگی رہنمائی ہو، ادھروں مدینہ دسے ادھروں مدینہ دسے اکھاں جھڑی لائی ہو، خاک مدینے والی سر وچ پائی ہو، ہون جے ہزار جانا ہون جے ہزار جانا، روزے اتوار دئیے چلیے مدینے چلو۔ تو یہ نصیب ہے اچھا کہ رہنمائی اچھی مل جائے اور وہاں جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہر بھائی کو بھی یہ شرف ملا کہ جب ہم مدینہ شریف بلکہ داخل ہوئے تھے مدینہ شریف امیر علیہ سنت کے ساتھ، تو اظہر بھائی بھی مدینہ پاک میں ہی تھے اور ماشاءاللہ داخلہ ہمارا گاڑیوں کا ساتھ ہی ہوا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب بار بار عطا فرمائے اور امیر علیہ سنت کو درازی عمر سلامتی والی زندگی طویل زندگی عطا فرمائے۔ میں شروع کروں گا ہمارے غلام شبیر بھائی سے۔ غلام شبیر بھائی کے ساتھ میرا خیال ہے ایک سے زائد بار حرمین طیبین کی حاضری ہوئی، ایک بار ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے میں بھی آپ ساتھ تھے ہمارے، اور بڑے باذوق اسلامی بھائی ہیں، اور لیکن اس بار جو انہوں نے کمال کیا تھا کہ یہ خصوصی اسلامی بھائی کچھ ذہنی آزمائش میں کچھ مدنی مذاکرے میں اور نگران شورا کے خاص ایک سلسلے میں وہ عید کے دن عید اسپیشل کیا گیا تھا، اور اس میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے ٹکٹ نکلے تھے اور کچھ عاشقان رسول نے انہیں مدینے کی حاضری کا وہ دیا تھا۔ میری خوش بختی تھی، میں یقیناً اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ جب ان کا مدنی قافلہ وہاں پہنچا تو ان دنوں میں بھی مدینہ شریف میں حاضر تھا، اور مجھے غلام شبیر بھائی کی کال آئی اور رابطہ کیا کہ عبدالحبیب بھائی یہ خصوصی اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ روضہ رسول پر حاضری دیں۔ تو میری اپنی ایک تمنا رہتی ہے اور ایک جس کو آپ کہیں کہ کوشش رہتی ہے، اور میں نے اس میں بہت ذوق پایا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، کوشش کیجئے کہ جب مدینے حاضری دینی ہو نا، یقیناً علماء ساتھ ہونے چاہیے، رہنما ساتھ ہونے چاہیے، سکھانے والے تو ہونے چاہیے، لیکن کچھ لوگ آپ کے ساتھ وہ بھی ہونے چاہیے جو زندگی میں پہلی بار حاضری دے رہے ہیں، کیونکہ جس نے زندگی میں پہلی بار حاضری دی ہے نا، اس کی کیفیت، اس کی رقت، اس کے آنسو ہی نہیں رکتے۔ اور مجھے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ نبی پاک کے روضے پر ہر مہمان کو نوازا جاتا ہے، مگر جو پہلی بار آتا ہے نا اس کو خاص نوازا جاتا ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہنی آزمائش کا قافلہ 3 4 5 سالوں سے جب جا رہا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اس لالچ سے جاتا ہوں اور آگے ان کو ہی کھڑا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نئے مہمان آئے ہیں، ان کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم فرما دیں، ہماری بھی حاضری قبول ہو جائے۔ اور یقین کریں جب ان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی کیفیات دیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ اب یہ اسلامی بھائی ہیں، پتہ نہیں میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں، لیکن ان سے بات کریں گے۔ نابینا اسلامی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، یہ سب تھے وہاں پر۔ تو آئیے ایک آپ ادھر آ جائیں نا، یہ بھائی کو ادھر لیا، ان کو ادھر لے، جگہ ہے ادھر لیا، چلے آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں نے جب روضہ رسول پر حاضری دی تو کیا مناظر تھے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی الحمدللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ آج سچ مچ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہیں، وہ مدینہ جس کی دیدار کے لیے زندگی بھر ترستے رہے، تڑپتے رہے، اور میری خوش بختی یہ ہے کہ آج مدینہ منورہ میں ان اسلامی بھائیوں سے میری ملاقات ہو رہی ہے جو مدنی مرکز کی طرف سے جنہیں مدنی مذاکروں میں یا دیگر سلسلوں میں عمرے کے ٹکٹ ملے اور آج ہی یہ مدینہ شریف پہنچے ہیں۔ ان میں خصوصی اسلامی بھائی ہیں، کچھ نابینا ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے، مگر کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، دعوت اسلامی نے کس کو کیسے مدینے پہنچا دیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے یہ تو یہی جانتے ہیں۔ ان کا اصرار تھا، ان کا حکم تھا کہ آج ان کی پہلی حاضری جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس میں مجھے بھی یہ اپنے ساتھ لے جائیں، تو واقعی یہ میرے لیے سعادت ہے۔ نہ جانے کس کے صدقے ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ وہ اسلامی بھائی جو دیکھ نہیں سکتے، جب وہ گنبد خضرا کے سامنے پہنچیں گے تو یقیناً ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو آج پہلی بار گنبد خضرا کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باذوق باشوق حاضری نصیب فرمائے، نبی پاک کے در کی خیرات نصیب فرمائے۔ اس نیت سے میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو
کہ اگر تڑپ سچی ہو، تمنا سچی ہو، تو چاہے آنکھیں نہ ہوں، چاہے پیر نہ ہوں، چاہے بندہ معذور ہو، مگر میرے آقا ہر کسی کے آقا ہیں، وہ کرم فرماتے ہیں اور وہ مدینے بلا لیتے ہیں۔ سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ رحمت نے یہاں تک پہنچایا۔ کیا کیفیات تھیں، اور ان اسلامی بھائیوں کی برکت سے ہمیں جس طرح حاضری ملی، یہ بھی نبی پاک کا خاص کرم۔ یہ ابھی آخر میں میں کب آنے کے قابل تھا جہاں یہ کلام چل رہا تھا، یہ اسلام بھائی ویل چیئر والے، ان کو کچھ آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی خاص بات ہو رہی تھی، کیا تھی وہ؟ جی مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے ان سے عرض کیا تھا اور دہرایا بھی، تو میں نے کہا مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ حضور عبدالحبیب کا سلام بھی قبول فرما لیجئے، اور حضور امیر اہل سنت اور نگران شورا، اب نگران شورا کا مجھے یاد پڑتا ہے، اور ہمیں شفاعت کی خیرات دے دیجئے۔ تو میں جو کہتا رہا یہ ماشاءاللہ ریپیٹ کرتا رہا۔ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ ہیں آپ کو کیا یاد آتا ہے مدینے کے حوالے سے؟ ان کو ذرا مائک دیں نا بھائی، ان کو مائک دیں۔ آپ کو یہ یاد آتا ہے سب سفر؟ بہت یاد آتا ہے۔ پھر جانا ہے مدینے؟ اچھا، مدینے کی کیا بات یاد آتی ہے؟ مدینے میں کیا یاد آتا ہے؟ بہت کچھ یاد آتا ہے۔ اللہ یہاں نہیں لگتا۔ صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا، اڑا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا، اڑا کر ان کے کوچے میں۔ ارے غافل قضا حق ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ میری بھی عید کا ہو جائے سامع یا رسول اللہ، میری بھی عید کا ہو جائے سامع یا رسول اللہ، دکھا دو پیارا 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 جلوہ
یا رسول اللہ اف بے حیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور ہاں تو کریم گئے تیری کھو در گزر کی گئے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئے جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں کیا پرس شور جا بھی سگے بے ہنر کی گئے بد ہے تو آپ کے بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے اب رخ کدھر کرے اپنے مہمانوں کا صدقہ کا ایک بوند پر مٹے ادھر پیاسے ہم سینکڑوں کے دل منور کر دیے سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو کیونکہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے آتار کا صدقہ کا ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر میں بڑی دور سے آیا قسمت میں لاکھ پیچ گو سوبل ہزار کج یہ ساری گٹھیک تیری سیدھی نظر کی گئے دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس دیکھو دیکھو محتاج نظر ہے یہ حال میرا سرکار توجہ فرمائی کاش ایک بار پھر توجہ ہو ایک بار پھر حاضری کا شرف ملے کیونکہ حاضری ملتی وہیں سے ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ناظرین جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا مگر ہمارے اس منچ پر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے شاید کوئی انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا تھا کبھی زندگی میں جہاز میں نہیں بیٹھے تھے کبھی پاسپورٹ بھی نہیں بنایا تھا غربت بھی ہے مگر آقا نے بلا لیا اور مدینہ دکھا دیا تو وہ بات بالکل واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے طاہر بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے والد صاحب کو اللہ صحت دے ویل چیئر پہ ہوتے ہیں اور پیروں میں بھی پرابلم ہے ان کا ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے مدینے کی حاضری کی کیا کیفیات ہے وہ بھی بتانی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ السلام جمعے کے بعد پڑھا جا رہا ہے جمعہ کا دن ہے ویسے ہی درود پاک اور صلاۃ السلام پڑھنے کا دن ہے ہم یہاں بھی نبی پاک کی ہی بات کر رہے ہیں تو صلاۃ السلام کے پرکیف کچھ مناظر دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ واپس آ کر اپنے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں جی صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله
الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 جس جگہ پر آ کے سوئے ہیں صحابہ 10,000 اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام یا الہی ہر
جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام۔ کیا خوبصورت بات ہے امیر اہل سنت کی۔ مدینے کے گلزار، مدینے کے پھولوں، مدینے کے حسین مناظر تو اپنی جگہ، بیابان بھی خوبصورت ہیں، چھاؤں تو ہر جگہ کی اچھی ہے، ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی دل ربا مدینے کی۔ کیا بات ہے امیر اہل سنت کے عشق مدینہ کی، اللہ اس کی برکت ہے، اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ عز و جل۔ یاد مدینہ سلسلہ عبدالحبیب بھائی واقعی مدینے کی یاد میں تڑپانے والا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ وہ مدینے کے مناظر سامنے آتے ہیں، اشکوں کی برسات بن جاتی ہے۔ ہمیں مدینے کا شوق اور مدینے کی تڑپ جو مدنی چینل دیکھ کے ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں کہ مدینے میں رہنے والوں کو بھی مدینہ کی یاد میں آپ نے گھما دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اس سلسلے کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو شاد و آباد رکھے، اور مدینے جا کر بھی کھائیں گے، تمام سننے والوں ناظرین کو دلی عید مبارک قبول ہو۔ بہت شکریہ ہمارے کالر کا۔ ہم آپ کی کالیں بھی سنتے جا رہے ہیں اور مدینے کی یاد کو اور بڑھانے کے لیے کھجور مدینہ بھی ہمارے یہاں موجود حاضرین کو پیش کرتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ نعیم خالد ہیں، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بلاوا آیا مدینہ شریف سے، تو میں بھی گیا، میرے ساتھ میری فیملی بھی ساتھ گئی، کہ مجھے مسئلہ تھا ایکسیڈنٹ میں، میری ٹانگ کا پرابلم کافی زیادہ تھا، چلنا مشکل تھا میرے لیے کہ اس کو ہم سنبھالیں گے وہاں پہ جا کے۔ تو الحمدللہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو میں نے پھر سب کو سنبھالا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تو کیا ہی مناظر تھے، وہ جو چیز ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، اور پھر اگلے لمحے سکون بھی ملتا ہے بندے کو، اتنا زیادہ کہ بندہ دیکھتا رہتا ہے گنبد خضرا کو بیٹھا، اور وہ سکون کبھی نہیں بھولا، آج تک زندگی میں مجھے نہیں بھولا۔ 2 سال ہو گئے مجھے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں ایک وائی کیلے کھاتا تھا جس کی وجہ سے میں چلتا تھا، وہ بھی وہاں پہ چھوٹ گئی۔ وہ اب اگر میں نہیں کھاتا تھا نا تو مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ سارا جا کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کرم کرے۔ آمین آمین آمین۔ یقیناً مدینے جیسا سکون دنیا میں کہیں نہیں ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ اپنی فیلنگ شیئر کیجئے کہ آپ مدینے گئے تھے، اب آپ کو بار بار اب بھی کیا یاد آتا ہے وہاں کا۔ جی اگلی کال دیجئے۔ ارشد غطاری ضیاءکور سے عرض گزار ہوں۔ 2011 میں جب ہم پہلی دفعہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کو بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہم امیر اہل سنت کا یہ کلام سبھی مل کر پڑھ رہے تھے، مدینہ آنے والا ہے، تو ساری بس یہ ہمارے ساتھ مل کر کلام پڑھ رہی تھی۔ تو بس کے دائیں جانب والوں میں سے اچانک کسی نے زور سے کہا کہ وہ دیکھیے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ بس یہ وہ سہانا لمحہ نہیں بھولتا جب پہلی دفعہ منار شریف نظر آئے۔ واہ 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 واہ، جی جناب، مدینے کے راستے کی کیا بات ہے، مدینے کے نظاروں کی کیا بات ہے۔ اور واقعی سفر مدینہ میں اگر کلام اچھے ہمارے ساتھ ہوں، موضوع سے متعلق کلام ہوں، تو سبحان اللہ، پھر وہ کہتے ہیں نا نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ہمارے طاہر بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بیٹھے ہیں۔ پہلے آپ کو ان کے کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس، جب یہ پہلی بار زندگی میں پہلی بار ہی دونوں باپ بیٹے یہ گئے تھے، اور ماشاءاللہ بڑا ذوق دیکھا ہم نے، بڑا شوق دیکھا۔ ان کی فیلنگز ان سے ضرور پوچھیں گے، لیکن کچھ ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی، آپ کو پہلے وہ مناظر دکھاتے ہیں۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ سے باہر آئے ہیں، اور اب بسز میں اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہاں کچھ فریش ہو کر آج رات وقت مناسب پر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نوجوان مبلغین بھی ہیں، علماء بھی ہیں،
ناتخواں بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں جو ویل چیئر پر بھی ہیں. الحمدللہ اس مدنی قافلے میں نابینا اسلامی بھائی بھی ہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنے سارے، اور ایک بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جو پہلی بار مدینہ منورہ حاضری دینے آئے ہیں. سرکار کے ان مہمانوں کی بارگاہ میں امید ہے کہ جب یہ آئے ہیں آقا کی بارگاہ میں تو مہمانوں کے سب سے ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی آپ کو کیسا لگ رہا ہے مدینے کی فضاؤں میں آ کر؟ الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ مجبوری ہے. انشاءاللہ آقا کے در پر آئے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے کچھ کرنے نہیں دے گا انشاءاللہ. آپ کی تمنا پوری ہو گئی آج؟ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں جس نے میری مدد کی ہے رب العالمین ان کے مقام کو بلند. آمین آمین. اسلامی بھائیوں اس وقت ہم مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر ہیں اور بسوں میں قافلے سے روانہ ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی مدینہ شریف میں آئے ہیں بادل گرے ہوئے ہیں اور بوندہ باندی شروع ہو گئی ہے. رحمت کی برسات ہے الحمدللہ. اللہ کریم ہم کو اس رحمت بھری بارش کی برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. میں ہوا یہ تھا کہ ہمارے طاہر بھائی ساتھ ہوتے ہیں ہمارے، ان کے گھر میرا جانا ہوا تھا. انہوں نے کہا والد صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بیمار بھی تھے. میں ان سے ملنے گیا تو اظہر بھائی والد صاحب سے جب ان کے میں ملا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پیروں سے ان کو پرابلم ہے اور یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اور تو ان کی میں نے جو جذبہ دیکھا نا، انہوں نے میرے گلے لگ کر بس رو رو کر ایک ہی بات کہتے رہے کہ بس دعا کریں مرنے سے پہلے ایک بار میں اللہ کا گھر دیکھ لوں، اللہ کے حبیب کے گھر چلا جاؤں. اچھا میں سوچنے لگا کہ یار ایک غریب خاندان ہے اور پیروں سے بھی ان کو پرابلم ہے، لیکن تمنا اور تڑپ ایسی تھی. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ دعا کریں، سرکار نے بلانا ہے تو کرم ہو جانا ہے. آپ یقین کریں کہ اسی دن یہ دوسرے دن مجھے کال آتی ہے اور یوں سمجھیے کہ ان کے ٹکٹ کا انتظام ہو جاتا ہے. تو مجھے جس نے کال کی میں نے کہا جن کو ہم نے بھیجنا ہے نا وہ پیروں سے معذور ہے، وہ اکیلے تو نہیں جا سکیں گے. تو اگر آپ بھیجنا ہی چاہتے ہیں، یہ نیکی کمانا چاہتے ہیں تو آپ ایک اور ٹکٹ دیں تاکہ ان کے گھر کا کوئی اور فرد بھی چلا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 ٹکٹوں کی ترکیب بنا. تو یہ تڑپ تھی، یہ جذبہ تھا. نہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جس نے مجھے کال کی، نہ مجھے اس کا کوئی پلان پہلے سے تھا، لیکن بس اصل چیز ہے بلاوا ہونا تھا اور یہ حاضری کا سبب بن گیا. بابا حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مدینے کی کیا باتیں یاد آتی ہیں آپ کو؟ آپ نے اللہ کا گھر دیکھا، مدینہ دیکھا، وہاں بیمار بھی آپ بہت ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ بہت یاد آتا ہے. بہت یاد آتا ہے. کیا بتائیں آپ کو، کیا بتائیں ہائے ہائے کیا یاد آتا ہے. ہائے ہائے. کعبہ یاد آتا ہے آپ کو؟ آپ کو کعبہ دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا کہ میں اللہ کا گھر اللہ کا گھر دیکھ لوں. تو اب تو دیکھ لیا نا آپ نے، پھر دوبارہ جانا ہے آپ کو؟ سرکار بلائیں گے تو چلے جائیں. ہائے ہائے. تو ایک بار جانے سے دل نہیں بھرا آپ کا؟ وہاں تو رہنے کو دل چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور سرکار کا حکم کہ یہاں مر جاؤ، مگر وہاں کی حکومت رہنے نہیں دیتی. چلے انشاءاللہ پھر جائیں گے، انشاءاللہ پھر جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اللہ آپ کو زندگی حیاتی دے اور پھر انشاءاللہ آپ جائیں گے. طاہر بھائی آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ابو کے ساتھ آپ گئے تھے، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے بڑی ان کی خدمت بھی کی اور یہ بڑی سعادت ہے کہ مکے مدینے میں اگر والدین کی خدمت کا شرف ملے. لیکن زندگی میں آپ کا بھی پہلا سفر تھا، آپ کو کیا یاد آتا ہے اس سفر میں؟ جی الحمدللہ میری بھی حاضری کا سبب میرے والد محترم بنے جی. اور میں رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ الحمدللہ مجھے 2 سعادتیں ملی. ماشاءاللہ ایک مجھے حاضری مدینہ کی سعادت ماشاءاللہ اور حرمین شریفین میں ان کی خدمت کی سعادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر میری اس خدمت کو قبول فرما لے تو میرے لیے یہ ذریعہ نجات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہم نے خود دیکھا، پورے قافلے والے دیکھتے تھے کہ جس محبت اور جس پیار سے یہ اپنے والد صاحب کی خدمت کرتے تھے. بلکہ ایک بار تو واپسی میں جہاز میں بھی یہ بیمار ہو گئے تھے اور ایئرپورٹ پہ بھی پرابلم ہوتا. اکبر بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ، اکبر بھائی نے کئی سفر کیے. اکبر بھائی کو بہت سارے اسلام میں نگران شورا کے سلسلوں کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر ہمارے سلسلہ ذہنی آزمائش کو شروع کرنے میں اور اس کو عروج دینے میں، اس کی مینجمنٹ میں اکبر بھائی کا بڑا کردار رہا. اور میں تو یوں سمجھوں گا کہ ذہنی آزمائش کی مینجمنٹ اسکل ان کی ایسی سامنے آئی کہ بندہ ہی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اور یہ ماشاءاللہ نگران شورا کے اب سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. اللہ ان کو اور ترقی دے. تو ماشاءاللہ کئی سفر مجھے ان کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی، عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ. اکبر بھائی آپ کی بھی بڑی فیلنگز ہوں گی، آپ نے بھی کئی ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ہم جب خاص طور پہ ہمارے ذہنی آزمائش کے قافلے کا تو خاصا یہی رہا کہ میجورٹی اس میں وہ ہوتی تھی جو پہلی بار. اچھا غریب بھی کسی کا ٹکٹ قرآن دازی کے ذریعے نکل آیا، کسی کا مدنی مذاکرے میں نکل آیا، کسی کا مقابلہ جیت کے ٹکٹ کے سبب بن گئے. تو کمال کے مناظر ناظرین، کئی چیزیں ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. کچھ آپ بھی شیئر کریں اکبر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں واقعات تو بہت ہیں.
آپ کے ساتھ سفر رہا، اور ذہنی آزمائش کا چونکہ ابتدائی جو پہلا مدنی قافلہ تھا اس میں یہ عرض کروں کہ جب پہلی حاضری تھی مکہ شریف میں، تو ابتداً جب ہم جا رہے تھے حرم کی طرف، حالانکہ یہ ایک سوچ ہوتی تھی کہ یار جب مطلب مکہ شریف میں، حالانکہ اس سے پہلے جب مکہ شریف میں حاضر ہو گئے تو وہ جب ابتدائی موقع ہوتا ہے تو بندہ روتا ہے، لیکن اب یوں سمجھے کہ مسجد الحرام میں بندہ جا رہا ہے۔ اچھا، میں اس وقت جب ہم سفر میں جا رہے ہیں تو اس دوران نا مطلب دقت کی کیفیت نہیں بن رہی۔ اب میں جو رستہ ہے ہوٹل سے لے کر جو ہے وہ اپنا، تو اس میں مجھے بڑی مطلب ایک وہ پریشانی کی کیفیت ہو رہی ہے کہ یار یعنی حقیقت ہے میں اس وقت یہ تھا کہ دل اتنا مطلب گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا کہ اب بندہ اس جگہ پہنچ رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ رقت نہیں ہے۔ تو میں بڑی اس میں تھا تشویش میں کہ کیا مسجد الحرام میں جب داخلہ ہوا، اور یہ آپ کی پہلی حاضری تھی؟ جی، جو پہلی کعبہ شریف پر جو پہلی نظر پڑی، میں تو عرض کروں گا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کے ساتھ جو پہلی وہ جو سعادت ملی، اس میں جو ابتدائی وہ جو دعائیہ کلمات ہیں، الحمدللہ آپ کو بار بار جو ہے وہ مکہ شریف پہ جانے کی سعادت ملتی ہے، مدینہ شریف کی وہ جو الفاظ ہیں، پتہ نہیں پہلی حاضری کی تو شاید اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، لیکن میں عرض کروں گا کہ جب وہ میں اس جگہ پہنچا اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور پھر آپ نے وہ جو دعائیہ دعا تھی جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ، تو بس وہ یعنی ویسے کیفیت نہیں بن رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ بندہ منظوم دعا جو نعتیہ کلام ہے یا مناجات ہے بندہ وہ سنے، لیکن اس وقت میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ہمارے عامر بھائی سن رہے ہیں کہ اگر وہ کعبۃ اللہ شریف کی حاضری کے وہ دعائیہ کلمات اگر کسی صورت میں ریکارڈنگ کی صورت میں ہوں تو وہ ہونے چاہیے، تو وہ بس الحمدللہ عز و جل وہ سنیں، اور اس وقت جو کیفیت بنی تو وہ مطلب یوں سمجھے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر بار بار الحمدللہ عز و جل مدینہ شریف بھی حاضری ہوئی، اور وہی یہ صورتحال تھی۔ باقی واقعات تو اس میں اندر بہت ہیں، میں صرف ایک آپ سے سوال میں یہ کروں گا کہ جو چیز میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ حاضریوں میں جو زیارات ہیں، بہت ساری زیارت ایسی ہیں کہ جب ہم بھی بار بار جا رہے ہیں تو بار بار ان زیارتوں پہ جانا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ قافلے کے اسلامی بھائی نئے ہوتے۔ میں نے آپ کو نوٹ کیا کہ آپ ایک زیارت کو اگر میرے مثال کے طور پر میں 4 دفعہ دیکھا ہے تو آپ تو شاید جو 50 دفعہ یا 100 دفعہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن جب بھی آپ کو دیکھا کہ آپ اس زیارت پر جاتے کسی جگہ پر، تو آپ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یعنی آپ کا وہ جذبہ کہ آپ یوں ہے کہ جیسے آپ کو لگتا تھا کہ پہلی دفعہ آپ وہاں پر آئے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ اسلامی بھائیوں کو زیارت کروا رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بندہ کسی جگہ پر اگر 2 4 دفعہ یا 5 دفعہ چلا جائے تو اس کے بعد اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو آپ سے میرا یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جذبہ کیا اس میں یہ آپ کا حسن زن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے اچھا مجھے بنا دے۔ دیکھیے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کئی بار جا چکا ہوں نا، ان میں سے کئی تو وہ ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اور زندگی میں مجھے دوبارہ آنے کا موقع ملے گا، ان کو ملے گا نہیں ملے گا، ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں کہ بار بار حاضری ہو، تو ان کی تو یادگار حاضری ہے نا، ان کو یہ سب بتا دیا جائے جو ہمیں کسی نے بتایا تھا، ہمیں بھی تو کسی نے سکھایا تھا نا۔ تو اگر مسجد قباء گئے ہیں تو مسجد قباء کی تاریخ بتائی جائے، یہاں پر نوافل کے فضائل بتائے جائیں، اور الحمدللہ ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ اب میں دنیا میں رہوں نہ رہوں یہ آتے رہیں گے، تو یہ دوسروں کو بتائیں گے، یہ اسی تڑپ کے ساتھ حاضری دیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ تو جو اپنے لیے بندہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، تو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ خاص طور پہ وہ اسلامی بھائی جو پہلی بار آئے ہیں، جو غربت کے عالم میں آئے ہیں یا معذوری کے عالم میں آئے ہیں، ان کی خدمت کر لیں گے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں، چلیں آج اس کا جواب دے بھی دیتا ہوں۔ ایک وجہ جو مجھے لگتی ہے، باقی تو نبی پاک کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن بار بار حاضری کا شرف میں نے دیکھا ہے کہ جو زائرین حرمین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ کریم کی رحمت سے انہیں بار بار بلایا جاتا ہے۔ آپ مکہ مدینے جائیں تو کوشش کریں کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، حاجیوں کی خدمت کریں۔ حج پہ جانا چاہتے ہیں نا تو حاجیوں کو احرام باندھنا سکھانا شروع کر دیں، حاجیوں کو منی عرفات کے مسائل بتائیں، ان کو ان کے معاملات حل کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کا دستور ہے ناظرین، آپ کے گھر پہ دعوت ہو، آپ کی دعوت کو ٹیک کیئر کون کرتا ہے؟
آپ تو بیزی ہوتے ہیں، لیکن چند آپ کے بڑے خاص دوست ہوتے ہیں جو مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتے، وہ انتظامات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی فکر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی دعوت ہے. حالانکہ بیسیکلی وہ بھی مہمان ہیں، لیکن وہ مہمان ہو کر بھی اتنے خاص ہیں کہ میرے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں. بلا تمثیل اللہ کے گھر پر آنے والے، نبی پاک کے گھر پر آنے والے، ان کے در پر آنے والے ان کے مہمان ہیں. جو ان کے مہمانوں کی خدمت کرے گا انشاءاللہ اسے بار بار بلایا جائے گا. گویا اس کو ایک طرح سے خاص جو ہے نا وہ انٹریکشن، خاص کرم نوازی اس پر ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، ہمارے زائرین کا خیال رکھتا ہے، اس کو تو بار بار بلانا چاہیے. اور کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. کئی بار شرکت کا موقع ملا، سعادت ملی، حاضری مدینہ ملی. سید صاحب بھی ہیں، یوسف باپو ہیں، اور یوسف باپو کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بار بار حاضری کا سبب انہی سے پوچھتے ہیں. اور اس میں ایک میں نے خود ان کا ایک خاص کام دیکھا ہے. کیا فرماتے باپو آپ کی حاضری مدینہ؟ کوئی یاد جو آج بھی تڑپاتی ہو، آج بھی دل کی کلیاں کھل جاتی ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مجھے آپ کی وہ بات آج بھی یاد ہے جب پہلی حاضری مدینہ تھی اور آپ نے کہا تھا کہ اگر بار بار حاضری چاہتے ہیں، بار بار اس در پر آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے مہمانوں کی یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کی خدمت کریں، بار بار بلاوا آئے گا. اور میں نے اس بات کو الحمدللہ حقیقت پایا، اور اس جذبے کے تحت وہاں پر جو ہمارے مدنی قافلے کے مسافرین جاتے تھے، اس کے علاوہ وہاں پر دنیا بھر سے مسلمان جو آتے تھے، کوشش کرتا تھا کہ اپنی بساط کے مطابق ان کی کوئی مدد کی جائے، ان کی ہیلپ کی جائے، کوئی پریشانی ہو تو وہ دور کی جائے. مجھے یاد ہے کہ صفا مروہ کے دوران ایک بوڑھی عورت تھی، ان کے شوہر جو تھے وہ ویل چیئر پر تھے، اور بڑی مشکلوں سے وہ بیچاری خود بھی نہیں چل پا رہی تھی اور ان کے شوہر کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہی تھی. آپ کی وہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے فوراً ان کی ویل چیئر اپنے ہاتھ میں لی اور الحمدللہ انہیں صفا مروہ کی صحیح کروائی. اور جب میں صفا مروہ سے فارغ ہوا تو ان کے الفاظ تھے، بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ. اور باپو کے تو ہم نے خود مناظر دیکھے ہیں کہ یہ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں قافلے والوں کو، اور خود کھانا نہیں کھا رہے تو دسترخوان لگا رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، سب کی فکریں کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بار بار حاضری ہوتی ہے. ابھی پچھلے سال ہی عید کے سلسلے میں، حالانکہ عید کے سلسلوں میں ایسا ماحول نہیں ہوتا اور میں تھا بھی نہیں، میں کسی اور جگہ تھا، تو عید کوئی نگران شورا کا سلسلہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کوئی شعر پڑھا. مجھے افریقہ سے کال آئی کہ جناب یہ جو بھائی شعر پڑھ رہے ہیں ان کو میں نے مدینے بھیجنا ہے. اچھا، میں نے ان کو جواب بھی دیا، میں نے کہا یہ تو جاتے رہتے ہیں، کہتے نہیں بس مجھے انہی کو مدینے بھیجنا ہے. اور ماشاءاللہ ان کے لیے پھر ٹکٹ آ گیا، جلد ان کی پھر حاضری ہوگی. تو یہ بات وہی ہے، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے. تڑپ سچی ہونی چاہیے، ذکر مدینہ کرتے رہیں، مایوس نہ ہو اور تڑپ بڑھتی رہے، انشاءاللہ ضرور بلاوا آتا ہے. مجھے اندازہ ہے آپ کی کالز بھی ہوں گی، مجھے 5 بجے تک سلسلہ بھی ختم کرنا ہے، ورنہ ذکر مدینہ یہ ایسی بات ہے کہ جی نہیں چاہتا ختم کرنے کو. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جاوید بھائی ہیں،
مدنی چینل کے اچھا پہلے ہم چاہتے ہیں مکے شریف کی حاضری کی، جس طرح بات کی ایک اس حاضری کی تو شاید ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن ایک اور حاضری ہماری جب ہوئی تھی قافلے کے ساتھ، تو اس کی کعبے پر جب پہلا دیدار ہوا، میں ایک حاضری اپنی زندگی میں نہیں بھولتا اظہر بھائی، الحمدللہ کئی بار شرف ملا۔ میں ایک بات تو ناظرین سے کہوں گا، اور یہ سبھی میرا خیال اس بات کو ایڈمٹ کریں گے، وہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے زائرین مدینہ، جتنی بار آپ نے تصویروں میں کعبہ دیکھا ہو اور جتنی بار تصویروں میں گنبد خضرا دیکھا ہو، ایک تو یہ پورشن ہے نا۔ اچھا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ جا کر دیکھا ہے، کعبہ شریف بھی دیکھا ہے، مدینہ شریف بھی دیکھا، 1000 بار دیکھا ہو، لیکن کعبے کے سامنے جا کر جو انسان کی کیفیت بنتی ہے انبلیویبل، یعنی ہکا بکا رہ جاتا ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے کہ میں آ کدھر گیا ہوں، یہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، رحمتوں کے نزول کی جگہ۔ بالکل اسی طرح گنبد خضرا کے سامنے جا کر حالانکہ 1000 بار دیکھا ہو، تھوڑی دیر کے لیے تو یقین ہی نہیں آتا، وہ جو منظر ہے نا ناظرین، اسپیچ لیس، انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی ساری حاضریوں کے باوجود ایک حاضری، شاید شبیر بھائی صاحب تھے اور اکبر بھائی بھی تھے، یوسف باپو بھی ہوں گے، ہمارا ایک مدنی قافلہ تھا جس میں گونگے بہرے اسلامی بھائی تھے، اور ہوا یہ کہ جب ہم گئے نا کعبے کے شریف کے سامنے، تو ہم سب تو ظاہر دعا زبان سے کرتے ہیں اور کیفیات ہوتی ہیں، اپنی اپنی عرض کرتے ہیں۔ اظہر بھائی وہ جو دو اسلامی بھائی تھے وہ آگے کھڑے تھے میرے، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ اچھا ان کے پاس الفاظ تو تھے نہیں، اچھا وہ سن بھی نہیں سکتے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کعبہ دیکھ کر جو ان کی چیخیں بلند ہوئی ہے نا، اس نے لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کی بھی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کعبہ یعنی ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم واقعی کعبے کے سامنے احرام پہن کر پہنچ گئے، اور پھر جو پورے مدنی قافلے پر رکت طاری ہوئی، جو دعائیں ہوئیں، بس اللہ تعالیٰ ان عاشقوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ مجھے اور آپ کو زبان کی نعمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہمارے ساتھ ایک نابینا اسلام میں بیٹھے، یہ بھی مدینہ شریف ہمارے ساتھ تھے، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا، انہیں مائک دیجیے گا، کہ میں اور آپ تو گنبد خضرا کو دیکھ لیتے، اب یہ بھی جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی کیفیات کیا تھی مکہ میں اور مدینے میں، ان سے پوچھتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو کعبے شریف کی اس حاضری کا منظر دکھاتے ہیں۔ جی جناب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے اللہ کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں مولا، اپنا گھر ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ اے اللہ مستجاب پر کھڑے ہیں جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے موجود ہوتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم جو بھی تجھ سے دعا کریں وہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اے اللہ دنیا میں اگر کوئی دشمن اپنے دشمن کے گھر پہنچ جائے تو دشمنی ختم کر دی جاتی ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ آج ہم تیرے گھر کے سامنے آئے ہیں، مالک تیرے دشمن نہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں نافرمان ہے مولا مگر باغی نہیں ہے مالک، تیرے گھر پر آئے ہیں، اے اللہ تو نے مہمان بنایا ہے، اب بلایا ہے تو ہماری مغفرت بھی فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھ جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھ جاؤ برابر، اللہ پاک یہ مناظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، جو نہیں گئے انہیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین یقین کیجئے جتنی بار جائے نا
چین، قرار، سکون، دنیا کی ایسا لگتا ہے ساری نعمتیں مل گئی ہیں. مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کا سفر اتنا خوبصورت سفر ہے. ہمارے نابینا اسلام بھائی کے ہاتھ میں اگر مائک ہو، آپ مدینہ شریف گئے تھے، آپ کو اب کیا یاد آتا ہے، اور وہاں جب گئے تھے تو آپ کے تاثرات کیا تھے؟ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ اونچا سنتا ہے. اچھا اونچا سنتے ہیں تو آپ ذرا ان سے پوچھیے. آصف بھائی آپ سے سوال ہے. عبدالبی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ پاک پہنچے تھے تو آپ کے کیا جذبات تھے، کیا تاثرات تھے؟ جی میں نے کہا ابھی رمضان میں ہم 10 دن کا انتکاف بھی بیٹھے تھے اور دعائیں وغیرہ سیکھی تھی. اور مدینہ پاک میں پہنچے تھے، جب پوچھیں ان سے مدینہ پاک میں جب آپ پہنچے تھے وہاں پہ جی تو آپ کے کیا جذبات تھے؟ وہاں مجھے جب مدینہ پہنچے تھے بہت اچھا لگا ہوتا، بہت خوشی ہوئی تھی. وہاں مدینہ کے بار بار جانے کی دل کرتا، دوبارہ جانا مدینہ کے جانا. اللہ 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 پاک. آپ کو تو نظر نہیں آتا، پھر کیسے دیکھا آپ نے؟ ایسے دعا کرتے رہے ہم نے، دعا سے کرتے رہے ہم نے مدینہ. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ عاشقان رسول کے ساتھ جب مدینہ منورہ حاضری کا شرف ملا تو کچھ اس کے مناظر بھی ریکارڈ ہوئے ہیں. آئیے مزید آپ کا شوق بڑھے، اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اسلامی بھائیوں، وہ سبز گنبد جس کو دیکھنے کی تمنا زندگی بھر رہی، اے لیجئے وہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سبز گنبد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. آئیے اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. آپ کا بھاگا ہوا مجرم آپ کے دربار اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان احسان مدینے والے. گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا کا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا. وہ گناہ گار پہ احسان مدینے والے. آقا شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ. ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لو آقا، اپنے ان گناہ گاروں کی طرف آقا، اپنے نافرمانوں کو ایک بار دیکھ لو آقا. یا رسول اللہ، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو آقا. بھیڑ ہے رنج و علم کی میرے گرد آقا، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں.
لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں، بلاتے رہنا آقا، نوازتے رہنا آقا، نگاہوں میں رکھنا آقا، آقا محشر میں بھول نہ جانا آقا، آقا بڑا گناہگار ہوں آقا، آقا مجھے بھول نہ جانا آقا، آپ سے بڑی محبت ہے آقا، آقا ہوں گناہگار مگر آپ کا دیوانہ ہوں آقا، آپ کے غلاموں کا غلام آقا، آپ کے سگوں کا سگ میں آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کاش مقبول باذوق ہمیں حاضریاں نصیب ہوتی رہے اور نبی پاک قبول فرمانے، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، کاش سچی غلامی مل جائے۔ بہت ساری باتیں ہیں، مدینے کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں، ذکر مدینہ کرنے کا جی یقیناً بہت چاہتا ہے۔ کالز ایک دو شامل کرتے ہیں، پھر ہم جاوید بھائی سے، اور ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، میں ان کا جملہ میں نہیں بھولتا، ان سے بھی بات کرتے ہیں، اگر پہلے ایک دو کالز دے دیجئے۔ ہمیں آج دسترخوان مدینہ بھی لگانا ہے، مدینے کی سوغات بھی لے کر ہم آئے ہیں، اور کچھ یہاں منظر بنائیں گے، وہ سفرہ بھی، وہ دسترخوان بھی مدینے کا ہے، اور اس پر جو سامان ہوگا وہ بھی سارا مدینے کا ہے۔ ہم مدینے نہیں تو کیا ہوا، یہاں مدینے کی سوغات، ویسے بھی ساری دنیا خاندی ہے، خیرات مدینے دی۔ جناب کالز ہوں تو ایک دو دے دیجیے۔ حضرت پہلے کبھی اتنا مدنی چینل نہیں دیکھا تھا، تو اب اتنا پیارا پروگرام ہے، مدینہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، آپ سے میری التجا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، مجھ سیاہکار کو بھی اپنے پیارے محبوب کا جلوہ دکھا دے۔ دل میں چاہت ہے، دل میں بڑی محبت ہے، لیکن بلاوے کا بھی انتظار ہے، لیکن یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت آپ سے التجا ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیک بندوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے اللہ مجھے بھی اپنا بیت اللہ دکھا دے، اپنے محبوب کا روزہ دکھا دے، اور میرے بچوں کو بھی صلاۃ و سنت کا پابند بنا دے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تڑپ رہنے دیجئے گا، ہمت نہ ہاریے گا، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، سچی تڑپ ہو تو بلاوا ضرور آتا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور کال دیجئے گا۔ حبیب بھائی، بہت ہی پیارا سلسلہ اس وقت مدنی چینل پر چل رہا ہے، یاد مدینہ کے حوالے سے۔ الحمدللہ جیسے ابھی آپ نے تصویر فرمایا کہ اپنی بھی فیلنگ شیئر کریں۔ الحمدللہ 6 ماہ قبل میرا مدینہ شریف سرکار علیہ السلام کی بارگاہ پاک مدینہ میں حاضری ہوئی۔ الحمدللہ جب مکے سے مدینہ کے لیے ہماری گاڑی رواں دواں تھی، راستے میں بہت ہی کیف تھا، بہت سرور تھا۔ جب مدینہ شریف میں ہمارے کو بتایا گیا کہ مدینہ میں گاڑی آ گئی، تو اس وقت میں کلام سن رہا تھا، سرکار توجہ فرمانی، اللہ کے وہ کیفیت تھی، وہ کبھی ایسی کیفیت نہیں رہی۔ یقیناً یقیناً مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ کئی باتیں ناظرین الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ مدینے جا کر جو انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، مکہ پاک جا کر جو کیفیت بدلتی ہے، بہت ساری چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، یہ وہاں جا کر ہی بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ جاوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور مجھے جاوید بھائی کا ایک جملہ یاد ہے، انہوں نے ایک بار مجھے پاسپورٹ دکھایا تھا، اور ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، طاہر بھائی کے والد صاحب کے لیے ایک بار پھر خوشخبری آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تڑپ رہا ہوں، پھر دیکھنا ہے، تو ماشاءاللہ ہمیں میسج آیا ہے، انشاءاللہ اس کو ریکنفرم کریں گے۔ ویسے آپ کو مبارک ہو آئی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پھر دیکھنا ہے، تو پھر دیکھنے کا انتظام ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ناظرین، میں کہتا ہوں نہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، آپ کی تڑپ سچی ہونی چاہیے، نہ غربت میٹر کرتی ہے، نہ صحت میٹر کرتی ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، دیکھو کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو
ہمارا سلام عرض کیجیے گا, ہماری حاضری کی دعا پیش کیجیے گا. اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ پھر مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. مجھے جاوید بھائی ہمارے مدنی چینل کے ٹیکنیکل ہیڈ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے سینئر اسلامی بھائی ہیں. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دو بار مجھے اپنا پاسپورٹ دکھایا کہ عبدالعزیز بھائی پاسپورٹ بن گیا, اور تمنا یہ ہے کہ پہلی اسٹیمپ جو ہے نا اس پاسپورٹ پہ مکے مدینے کے سفر کی ہو. لیکن میرا خیال ہے پہلا سفر بغداد کا ہوا, پہلا سفر ان کا بغداد کا ہوا. اور ہم ایک شعر سنتے ہیں نا, بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. تو یہ بغداد چلے تھے ہمارے ساتھ مدنی چینل کے جو سلسلے زیارت حرمین, زیارت مقامات مقدسہ بغداد کی جو ساری ریکارڈنگ تھی, اس میں ایک بلال بھائی تھے اور ایک جاوید بھائی تھے. اور اسی سفر کے دوران انہیں اسی سفر میں ہی مدینہ شریف کی حاضری کا خوشخبری ملی, اور اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ مدینہ شریف گئے. جاوید بھائی کیا یاد آتا ہے مدینہ شریف کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ الفاظ میں تو بیان نہیں کیے جا سکتے وہ لمحات جو تھے وہاں حرمین طیبین کے. پہلے تو میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بغداد میں تھے تو سرکار غوث پاک کے جب مزار میں ہماری حاضری تھی, تو میرا خیال اعلان تو شاید اسی دن ہو گیا تھا, آپ نے دوسرے دن بتایا تھا ہمیں. جی جی. لیکن میں رات کا واقعہ سناؤں کہ میں سویا تو مجھے خواب میں روزے کی زیارت ہوئی کہ میں اندر کھڑا ہوں اکیلا. واہ واہ واہ. نبی پاک کے روزے کی؟ نہیں, غوث پاک کے روزے میں کھڑا ہوں, اور جالی مبارک کا دروازہ کھلا ہے اور مجھے کسی نے کہا آپ اندر جائیے. واہ. بس میں اندر گیا ہوں اور میری آنکھ کھل گئی, اور دوسرے دن آپ نے مجھے پھر مدینے کا مجدہ سنا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے اس سفر میں, اور انہوں نے ان کو کہا کہ جاوید بھائی کو میں مدینہ شریف بھیجنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بغداد میں آپ کو دیکھیں مدینے کی حاضری کا خوشخبری ملی. مدینہ شریف کی کوئی یاد, کوئی مکے کی یاد جو آج بھی آپ کو تڑپاتی ہو, آج بھی یاد دلاتی ہو؟ تو تقریباً ساری یادیں ہی تڑپاتی ہیں. جب بھی آنکھ بند ہوتی ہے, جب بھی ٹی وی اسکرین پہ نظر آتا ہے مکہ مدینہ, تو ایسا لگتا ہے ہم وہیں کھڑے ہیں, اور سب دوبارہ جن جانے کو جی چاہتا ہے. خواب اور خیال ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید گئے تھے نہیں گئے تھے, کچھ خواب تھا کیا تھا. اور برکتیں میں آپ کو وہاں کی یہ بتاؤں کہ میری والدہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض ہیں. میری والدہ ساتھ تھی اور میری بڑی ہمشیرہ بھی ساتھ تھی, ان کو بھی دوائیوں کی عادت ہے, گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے نا. تو الحمدللہ وہاں مجھے بتایا امی نے, سسٹر نے, کہ ہم نے کوئی دوائی نہیں لی. کیا بات, صرف زمزم پیتے تھے اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو بار بار حاضری عطا فرمائے. اصغر ہمارے ساتھ ہیں. اصغر بھائی اب تو خادم نہیں ہے, مگر مجھے ان کا وہ وقت یاد ہے کہ یہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ پوچھا لگایا کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ, اور انہوں نے ذہنی آزمائش میں حصہ لیا اور سب کو چونکا دیا. جب انہوں نے ذہنی آزمائش میں شرکت کی تو ان کو بڑے کمال کے اشعار یاد ہوتے تھے, اور ہم سب نے وہ مناظر دیکھے ذہنی آزمائش میں. آپ میں سے بہت سارے ناظرین کو جانتے ہوں گے, اور وہاں سے ان کو عمرے کا ٹکٹ ملا. لیکن میں اس بچے کی ایک بات نہیں بھولتا اظہر بھائی, کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے ذوق میں اضافہ کرتی ہیں. میں ان کی وہ بات کو بڑا ریپیٹ کرتا ہوں, خود بھی ریپیٹ کرتا ہوں. یہ ان کو شاید یاد ہوگا, نبی پاک کے روزے کے پاس ہم یہ جو مسجد نبی شریف میں چھتریاں ہیں نا, یہاں میں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ میرے پاس آئے. کچھ لوگ خوشی کا زبان سے اظہار کرتے ہیں اور کچھ کا چہرہ ہی دمک رہا ہوتا ہے نا. اس کی مسکراہٹ نہیں ختم ہو رہی تھی, اس کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی, اور یہ میرے پاس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں عبدالعزیز بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بھی کوئی مدینے نہیں آیا, اور میں جو ہے نا پہلا بندہ ہوں جو مدینے آیا ہوں. یعنی میں اتنا اس جملے پہ اتنا بعد میں بھی رویا ہوں. اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں آ تو گیا ہوں, دوبارہ اب کیسے آؤں گا. میں کو یار ابھی تو آئے ہو بھائی, ابھی تو اس کو تو انجوائے کرو. کہتے نہیں مجھے اگلی باری کا بتائیں میں کیسے آؤں گا. تو میں نے کہا جن کے پاس آئے ان سے عرض کرو, اور ماشاءاللہ اس کی دوبارہ حاضری ہو گئی. اچھا دوبارہ ہوئی ہے, پتہ نہیں 3 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, کچھ بتاؤ بھائی. 2 ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے مجھے, میں باہر تھا, ان کا ٹکٹ دوبارہ نکلا. پہلے بھی میں ذہنی آزمائش میں نکلا, پھر مدنی مذاکرے میں نکلا نا. انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا, میں کہیں پتہ نہیں کسی ملک میں تھا. کہتے ہیں عبدالعزیز بھائی آپ نے کہا تھا نا, اور آپ نے کہا تھا دوبارہ بلانا, مجھے جانا ہے. دیکھیں میرا مدنی مذاکرے میں اتنے سارے لوگوں میں نہیں قرآن اندازی ہوتی تھی, اس میں ان کا اس طرح ہی نکلا نا عوام کے اندر سے. اچھا پھر یہ مکے مدینے پہنچے, وہاں سے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی کہ دیکھیں میں دوبارہ پہنچ گیا ہوں. تو یہ وہ یقین بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ یہ سوچیں ہی نہ, پاسپورٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لو لگائیں. ایسا کیا کیا تھا پہلی حاضری میں بھائی, پھر دوبارہ حاضری مل گئی؟ پہلی حاضری تو پہلی ہوتی ہے نا, ہاں, اس میں کیفیت ہوتی ہے. ہاں, وہ کیفیت بیان نہیں ہوتی, محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلے جو گئے تھے تو ڈر رہے تھے دل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اتنی بڑی جگہ ہے, اور یہاں تو چھائے ملائکہ ہیں لگاتار درود, بدلے میں پہرے بدلے میں بارش درر کی ہے, اور وہاں پر 70,000 فرشتے صبح ہیں, 70,000 شام. یوں بندے کی زلف و رخ آٹھوں پیر کی ہے, اور ان کے لیے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, اور ہمارے لیے کہ آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے. اپنی کیفیت بھی اشعار میں بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ ان کی بارگاہ میں کہا کہ بڑی مہربانی آپ نے بلا لیا, یہ کہ دوبارہ آنے کا دل کرے گا تو بلا لینا. واہ واہ واہ,
سبحان اللہ، پھر حاضری ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حنیف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. حنیف بھائی کے ساتھ بھی ہم نے کئی سفر کیے ہیں ماشاءاللہ، اور مدینہ شریف کی حاضری. حنیف بھائی حاضری آپ کی ماشاءاللہ کئی بار ہوئی ہے، کیا ایسی بات ہے جو بہت یاد آتی ہے اور جی چاہتا ہے باہر جانے کو؟ کچھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کریں. صاحب الحمدللہ آپ کے ساتھ کافی مرتبہ حاضری مدینہ کا شرف حاصل ہوا، خاص طور پہ رات کے پچھلے پہر وہ جو مدنی صحن ہے اور وہاں بیٹھ کر سبز گنبد کا نظارہ کرنا، آپ کا پھر قرآن شریف پڑھنا، تلاوت کرنا، وہ سننا، اور پھر نعت شریف سننا، بہت یاد آتا ہے. ماشاءاللہ. یقیناً اگر میں مشورہ دوں گا، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ آپ کو مدینہ شریف کا کون سا وقت یا کون سی حاضری یا کون سا وہ وقت وہ منظر یاد آتا ہے، مدینہ کا تو ہر لمحہ ہی بڑا ہی پرسوز اور بڑا ہی پرکیف ہے. لیکن اللہ کا میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ سب کو مدینہ پاک کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. خاص جو مکہ پاک میں بھی رات 1 سے 3 بجے کا جو وقت ہے نا، اللہ اکبر، یعنی ویسے تو ہر لمحہ ہی وہاں رحمت برستی ہے، مگر اگر رات 1 سے 3 کے درمیان آپ کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں یا گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے دل پر سکینہ اتر رہا ہے، آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ اتر رہا ہے نا، نازل ہو رہا ہے، اور جو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جو سرور کی کیفیت ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور خاص طور پہ جو گنبد خضرا کے سامنے جو صحن ہے جہاں پر وہ امبریلا لگی ہوئی ہیں، چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ رات 1 بجے کے قریب وہاں بیٹھے ہیں اور گنبد شریف اور سبز جالیاں آپ کے سامنے، سپیچ لیس، اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ یہ حاضری، یہ وقت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. عارف بھائی آپ اشعار میں تو ہمیں بتا ہی رہے ہیں، آپ کے بھی کئی بار حاضری ہوئی ہے، کوئی آپ بھی بات مدینے کی ایسی شیئر کر دیں سب کے دلوں میں. اور آپ کو کیا مدینے کی حاضری کی کون سی یاد ہے، کون سا وقت، کوئی ایسا واقعہ آپ بھی سنانا چاہیں؟ ماشاءاللہ یہ آپ نے جو وقت بتایا ماشاءاللہ بالکل جو سبز گنبد کے سامنے بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرنا. اور ایک بار مجھے یاد ہے کہ اصحاف صفا کا چبوترے پر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ پیچھے سے آئے اور کہا نگاہیں لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تمہارے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. وہ منظر بار بار یاد آتا ہے. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے. بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلے مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں. مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان، بڑی بڑی دعوتیں ہمیں جانا ہوتا ہے، بڑے باربیکیو ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جو افطار سے قبل دسترخوان لگتا ہے، وہاں کی روٹی، وہاں کی دہی، وہاں کا دکا مسالہ، وہاں کی کھجور، یعنی بظاہر دیکھیں تو یہ چیزیں ہم گھر میں نہیں کھاتے اور اتنی رغبت سے نہیں کھاتے،
لیکن یقین کریں اس کا جو لطف ہے، اس کا جو مزہ ہے، تو یقیناً وہ چیز تو نہیں یہاں پر ملے گی، لیکن چیزیں ساری مدینہ شریف کی ہیں۔ تو چلیں آج یہ بھی ایک دعوت مدینہ ہے، لوگ عید ملن کرتے ہیں، ہم نے عید ملن میں بھی مدینہ شریف کی یادوں کو تازہ کیا ہے۔ آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو آج یہاں جمع کیا ہے، جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر جمع کرے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا آقا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا ہے، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگ نبوت ہے، جلوائے جانانا جانا۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کالز دیجیے۔ حسنین علی اتاری شرف الشریف سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا مرحبا بھائی صاحب، بہت ہی پیارا، بہت ہی دلوں کو چھونے والا آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے۔ آپ نے تو عید میں بھی ہماری عید کروا دی ہے۔ میرا یہ ایک سوال آپ سے عرض ہے کہ حاجی اظہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی اور آپ سے بھی، کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے زندگی میں، تو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ بڑا زبردست سوال کیا جی اظہر بھائی، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مائک لگا اظہر بھائی کو، مائک دیں۔ دیکھیں، زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایمان و عافیت کی موت نصیب واہ ہو واہ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مانگا بھی یہی جاتا ہے، واہ تمنا بھی یہی ہے، اور سب سے بڑی خواہش اب یہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ مجھ سے بھی اگر سوال پہلے ہو جاتا تو میرا جواب بھی یہ ہوتا کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، جو اللہ سے مانگا اللہ نے وہ بھی دیا، اس سے زیادہ اوقات سے بڑھ کے عطا کیا ہے۔ اب یہی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی، شہادت والی موت مل جائے، اور جنت البقیع ہمارا مدفن نصیب ہو جائے، اور پیارے آقا کے ساتھ جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، یاد آتا ہے مجھ کو وہ منظر، جب چلا تھا مدینے سے دلبر، اس گھڑی عرض تھی کہ زباں پر، اس گھڑی عرض تھی کہ زباں پر، بار بار او ایسا کرم ہو، بار بار ایسا کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔ اب اختتام کی طرف ہے، ایک کال آخر میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں جی۔
میں یہ کہنا چاہتا کہ مدینہ پاک کی حاضری جو ہے وہ بڑی سعادتوں کی بات ہے الحمدللہ، اور یہ بھی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جو حاجی عبدالحبیب بھائی عرض کر رہے تھے کہ علماء کرام کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ حاضری مدینہ ہو، اس کی سعادت حاصل ہو جائے تو مرحبا، اس کے اندر ذوق اور شوق اور تڑپ مزید بڑھتی ہے۔ اور مدینہ پاک کی حاضری ایک ایسی حاضری ہے جو کبھی حاضر نہیں ہوا تو اس کے دل میں جو ہے وہ ایک تڑپ جو ہے وہ رہتی ہے، بندہ چلا جاتا ہے اور حاضری دے دیتا ہے تو وہ مزید طلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسی طلب ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ طلب ایسی طلب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بعد حاضری مدینہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ اس تڑپ کو کبھی ختم بھی نہ ہونے دے۔ وہ ہے نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ انشاءاللہ ایک بار پھر اس طرح کے سلسلے لے کر آئیں گے۔ مدنی چینل دعوت اسلامی، سبحان اللہ، یہ ماحول ہی ایسا ہے ہمارے دلوں میں، یاد مدینہ کو بڑھاتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ آج رات کو تقریباً 8 بجے میری ایک بار پھر حاضری ہوگی براہ راست سلسلے میں۔ انوکھی عید سلسلہ ہے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت کچھ وہ تیاری کر کے آئے ہیں۔ کیا تیاری کر کے آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ 8 سے تقریباً 9 بجے براہ راست میری حاضری ہوگی۔ ابھی فوری بات، امیر اہل سنت کا خوبصورت سلسلہ، ریکارڈڈ سلسلہ ہے مگر وہ بہت کچھ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملے گا۔ اور آج رات تقریباً 10 بجے نگران شورا ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں گا، اور اس کا نام ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ تو صرف مدنی چینل تینوں دن آپ کے لیے شاندار نشریات لے کر آیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے مدنی چینل کو بھی کامیابی اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بھائی یہ پورا کریں۔